السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد وہ تمام انبیاء پر خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا. حاضرین جمعہ، ہم لوگ جس مہینے میں داخل ہوئے یا جس مہینے سے گزر رہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. آج اس کی دوسری تاریخ ہے اور جس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز یوم عرفہ اگلے جمعہ کو اور اسی طرح عید الاضحیٰ ہفتہ کے دن منائی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذی الحجہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، خصوصاً اس کے
ابتدائی 10 ایام کے، اس کے ابتدائی 10 دنوں کے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے 10 دنوں میں بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں اور بہت سارے اعمال اور بہت سارے اوامر رکھے ہیں۔ ان 10 دنوں میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، تکبیراتیں بھی پکاری جاتی ہیں، اور اسی طرح اسلام کے فرائض میں سے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن بھی ادا کیا جاتا ہے، اور اس رکن کا نام حج بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ اس کے فضیلت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وہ لوگوں، تم پر اللہ کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تم حج بیت اللہ کرو اگر تم اس کے پاس، اس کے طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ یہ حج کی فرضیت کی دلیل ہے، اور یہ ہر سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اس کے 90 سال یہ حج فرض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 10ویں سال یعنی 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرضیت کے سلسلے میں فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے تو تم لوگ حج کیا کرو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، کیا حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت نعم لوجبت لما استطعتم، اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں ہر سال تم لوگوں پر حج فرض ہے تو یہ حج ہر سال تم لوگوں پر فرض ہو جاتا اور تم لوگ اس کی طاقت کبھی نہ رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح نماز فرض کی، جس طرح روزے فرض کیے، جس طرح حج فرض کیے، جس طرح زکوٰۃ فرض کیا، اسی طرح حج بھی فرض کیا ہے مسلمانوں پر۔ اس حج کے فرضیت کے کچھ شرائط ہیں، یعنی جب وہ شرائط پورے ہوتے ہیں تو حج ایسے شخص پر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ ان فرائض میں سے، ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حج کرنے والا مسلمان ہو، اسلام کے اندر داخل ہو، یعنی حج مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص حالت کفر میں حج کر بھی لے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا، اور اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کرے گا تو اسے استطاعت رکھنے کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ حالت کفر میں کیا ہوا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے قبولیت کے لیے، حج کے فرض ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط کہ وہ عاقل ہو، دماغ رکھنے والا ہو، مجنون، پاگل، دیوانہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی 3 لوگ ایسے ہیں جن کے کوئی بھی گناہ نہیں لکھے جاتے، کوئی بھی نافرمانی نہیں لکھی جاتی۔ اس میں سے ایک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان المجنون حتی یعقل، اللہ رب العالمین نے پاگل سے، مجنون سے
قلم کو اٹھا لیا ہے اس کے گناہ درج نہیں کیے جاتے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، حتیٰ یعقل، یہاں تک کہ وہ دماغ والا ہو جائے، وہ شعور والا ہو جائے، وہ سمجھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو جائے۔ یعنی اگر وہ پاگل کے بعد صحیح ہو جائے تو پھر اس کے گناہ لکھنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ صحیح نہیں ہوتا، اگر پوری زندگی پاگل ہے تو اس کے کوئی گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اسی طرح حج کے فرضیت کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ بچے پر حج فرض نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں میں سے جو ایک ذکر کیا، وہ کہا عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے، بچے کا بھی گناہ درج نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ بچہ بالغ ہو جائے۔ تو اگر کوئی بچہ ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، ہاں اگر وہ چھوٹے میں، بچے میں وہ حج کر لے تو جب وہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا اور پھر استطاعت رکھے گا تو اسے دوبارہ وہ حج کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے اپنے بچے کو بلند کیا اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ ایک عورت نے اپنے بچے کو بلند کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ بچہ حج کر سکتا ہے، وَلَكِ حَجْرٌ، لیکن سن لو جو بچہ وہ حج کرے گا اس کا اجر تمہارے لیے ہوگا۔ تو اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، اسلام عاقل بالغ ہو، حج کرنے والے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ اسی طرح جو شخص بچپنے میں حج کیا ہو وہ بالغ ہونے کے بعد، استطاعت رکھنے کے بعد دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اگر کوئی غلام ہے اور اس غلامی کے حالت میں اس نے حج کر لیا تو جب وہ آزاد ہوگا تو آزاد ہونے کے بعد اسے استطاعت اور طاقت رکھنے کے بعد دوبارہ حج کرنا پڑے گا، کیونکہ حج کی فرضیت کے لیے حج کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آزاد ہو۔ اور 5ویں شرط ہے کہ حج کرنے والا استطاعت رکھنے والا ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس جسمانی طاقت بھی ہو، مالی طاقت بھی ہو، جانے کی قدرت بھی رکھتا ہو اور اس کے پاس موقع بھی ہو۔ یعنی ایک شخص کے پاس اس وقت مالی طاقت ہوئی جب حج کا فارم پر ہونا بند ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں جانے سے پہلے حج کا فارم بھرا جاتا ہے اور اس کا ایک ڈیٹ ہوتا ہے کہ اتنے ڈیٹ تک تم فارم بھر سکتے ہو۔ ایک شخص کے پاس پیسہ آیا، روپیہ آیا، لیکن اس وقت آیا جب فارم بھرنا بند ہو گیا تو اب اس کے اوپر فرض نہیں، اب اس کے اوپر فرض نہیں، کیونکہ وقت جو تھا وہ اس کے پاس وہ وقت موجود نہیں جس وقت میں وہ حج کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے اور جو لوگ اس کے طرف طاقت رکھتے ہوں، جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھنے کا مفہوم کیا ہے، طاقت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزاد والراحلہ، طاقت رکھنے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس توشہ بھی ہو، جانے کا جو زیادہ سفر ہے وہ خرچ بھی ہو، اس کے پاس سواری بھی موجود ہو۔ یعنی اگر ہم اس وقت کہیں تو اس وقت کہ اس کے پاس اتنے اخراجات موجود ہو کہ وہ یہاں سے جانے کا پورا خرچ اٹھا سکتا ہے۔ حاجیوں کے لیے جتنے پیسے لگتے ہیں اگر وہ اتنا پیسہ اٹھا سکتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو وہ استطاعت رکھنے والا ہے اور اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے
کہ اس کے پاس مالی تو طاقت ہے، یعنی مال کے طور پر وہ مالدار ہے، لیکن وہ بیمار ہے، کمزور ہے، معذور ہے، وہ جا نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کسی دوسرے کو حج کرائے، اپنی طرف سے، کیونکہ مالی طور پر اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اگر جا نہیں سکتا تو وہ اپنی طرف سے کسی دوسرے کو حج کرائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خاتون، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بزرگ ہو گئے ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے، انہ شیخ کبیر، وہ بہت بزرگ ہو گئے، بہت بوڑھے ہوں گے۔ اور کتنے بزرگ ہو گئے، کتنے بوڑھے ہو گئے؟ کہا لا یثبت علی الراحلۃ، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، ان کو سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ سواری پر ٹک نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی عنہ، کہ تم اس کی طرف سے حج کرو۔ یعنی ان کے باپ کے پاس مالی طور پر تو طاقت تھی، لیکن جسمانی طور پر طاقت نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی طرف سے حج کرو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس دنیا سے وفات پایا اور اس حال میں وفات پایا کہ اس کے پاس مالی طاقت تھی لیکن جسمانی طاقت نہیں تھی، تو اس کے ورثہ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا وفات پایا کہ اس کے پاس مالی بھی طاقت تھی، جسمانی طاقت بھی تھی، اور اس کے باوجود اس نے نہیں حج کیا، تو اس کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس مالی طاقت تھی لیکن جسمانی طاقت نہیں تھی تو اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، لیکن شرط ایک اور ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ پہلے خود حج کیا ہو۔ یعنی اگر مجھے کسی کی طرف سے حج کرنا ہے تو میں اس سال جا کر پہلے اپنی طرف سے حج کروں گا، دوسری سال جا کر کسی دوسرے کی طرف سے حج کروں گا۔ اگر میں نے اپنی طرف سے خود حج نہیں کیا، یعنی میں ایک حج بھی نہیں کیا اور دوسری طرف سے حج کرنا چاہوں تو حج نہیں کر سکتا، تو حج نہیں کر سکتا۔ پہلے ضروری ہے کہ میں خود حج کیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا لبیک ان شبرمہ، لبیک ان شبرمہ، یعنی اے اللہ میں شبرمہ کی جانب سے تیری طرف حاضر ہوا ہوں، یعنی وہ شبرمہ کی جو کہ ایک نام تھا شبرمہ، اس کی طرف سے حج کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قال حججت عن نفسک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من شبرمہ، شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا اخ لی او قریب لی، میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حججت عن نفسک، کیا تو نے اپنے طرف سے حج کیا ہے؟ قال نعم، کہا نہیں میں نے اپنی طرف سے ابھی حج نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے تم خود اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرو۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مرے ہوئے ایسے شخص پر جس کو مالی طور پر تو طاقت تھی لیکن بدنی طور پر طاقت نہیں تھی، ایسے شخص کی طرف سے اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے خود حج کیا ہو پھر اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح عمرے کا بھی ہے کہ پہلے خود عمرہ کیا ہو پھر دوسرے کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے، اگر خود عمرہ نہ کیا ہو تو دوسرے کی طرف سے عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہ 5 شرائط ہیں حج کے فرضیت کے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 عاقل ہونا یعنی پاگل نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہونا، بچہ نہ ہو، اور نمبر 4 آزاد ہونا، اور نمبر 5 استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا۔
لیکن اگر خاتون ہے تو اس کے لیے ایک چھٹی شرط بھی ہے۔ مردوں کے لیے 5 شرطیں، خاتون کے لیے ایک چھٹی شرط، ایک اضافی شرط ہے، اور وہ کہ اس کے ساتھ کوئی ذو محرم ہو، اس کا شوہر ہو یا اس کے ساتھ کوئی ذو محرم، یعنی اس کا باپ، اس کا بھائی، یا اسی طرح وہ بھتیجا جو اس کا سگا بھتیجا ہو یا سگا بھانجا جو محرم ہے وہ اس کے ساتھ ہو۔ اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو وہ حج نہیں کر سکتی، وہ حج نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ ان تسافر ثلاثا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں، یہ حلال کہ وہ 3 دن کا سفر کرے الا ومعها ذو محرم منها، یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ذو محرم ہو، یعنی محرم کوئی اس کے ساتھ ہو تو وہ 3 دن کا سفر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ 3 دن کا سفر نہیں کر سکتی۔ تو عورت کے لیے چھٹی شرط ہے کہ اگر کوئی خاتون حج کرنا چاہتی ہے تو یا تو اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوگا یا کوئی ذو محرم ہوگا، وہ محرم جس سے اس کا پردہ کرنا نہیں ہے، جس سے وہ پردہ نہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس استطاعت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کرے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہو جائے تو اسے چاہیے پہلی فرصت میں حج کرے۔ آج ہمارے خصوصاً ہندوستان میں جو بیماری ہے نا، وہ بیماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ لوگ پورا کام کر لیں گے اس کے بعد حج کریں گے، سارا کام کہیں گے پہلا پورا کام نپٹا لو، جب بزرگ ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، چل پھر نہیں پائیں گے تو حج کے لیے نکلیں گے۔ اور میں نے سنا ہے کہ لوگ وہاں جا کر لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ تم انڈیا سے تو نہیں ہو، کیونکہ انڈیا والے ایسے زیادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ استطاعت ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو اتنا جلدی حج کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری وقت میں حج کیا، وہ اس وجہ سے بھی تھا کہ اس وقت تک ابھی نہ مکہ فتح ہوا تھا اور نہ خانہ کعبہ کے ارد گرد سے بتوں کی صفائی ہوئی تھی۔ جب شرک و بدعت کا پورا خاتمہ ہوگا، جب شرک کا خاتمہ ہو گیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب اس کے بعد کوئی مشرک وہ حج نہیں کر سکتا، کوئی کافر اب حج نہیں کر سکتا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے۔ تو استطاعت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی حج کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ کیوں جلدی کرے؟ فإنه قد يمرض المریض، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچتا ہو نہیں اگلے سال کروں گا، نہیں 5 سال کے بعد کروں گا، نہیں 10 سال کے بعد کروں گا، وہ یہ اس بات کو سوچ رہا ہو اور وہ اسی ٹال مٹول میں ہو کہ اگلے سال کروں گا، 4 سال کے بعد کروں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال اسے کوئی بیماری آ کر گھیر لے، اسے کوئی بیماری آ کر گھیر لے، کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، ایسی مرض میں مبتلا ہو جائے کہ وہ جا نہ پائے۔ وَتَزِلُّ الزَّالَّةُ، اور ایسا کہیں نہ ہو کہ اسے کہ کوئی ایسی چیز گم ہو جائے جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر پائے۔ اس میں سے ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص پاسپورٹ بنوا کے رکھا تھا کہ اگلے سال حج کروں گا، حج کا موسم آیا اس کا پاسپورٹ ہی گم ہو گیا۔ تو کہا جب فرض ہو جائے اور ارادہ کر لے تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مریض ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی چیز گم ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ، اور کہیں کوئی چیز، کوئی حاجت نہ پیش آ جائے، کہیں کوئی ایسی ضرورت نہ پیش آ جائے کہ حج کے بجائے وہ ضرورت کرنی ضروری ہو جائے، لازمی ہو جائے۔ اسی لیے جب حج کی استطاعت ہو تو پہلی فرصت میں حج کرنا۔ اور کیوں کرنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میرا جی چاہتا ہے
میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ میں شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور لوگ جا کر پتہ کریں، لوگ جا کر معلوم کریں کہ کس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے، حج کرنے کی استطاعت ہے، لیکن اس نے حج نہیں کیا ہے، اور جس نے حج نہیں کیا ہے طاقت ہونے کے باوجود اس پر میں جزیہ لگا دوں۔ کیا کروں؟ جزیہ لگا دوں۔ کیوں جزیہ لگا دوں؟ کیونکہ وہ یقیناً مسلمان نہیں ہے۔ جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود، حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، اس پر میں جزیہ لگا دوں۔ اور جزیہ یہ مسلمانوں پر نہیں، کافروں پر لگایا جاتا ہے۔ جو اسلامی حکومت میں رہنا پسند کرے اسے جزیہ دینا پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے شخص کے بارے میں جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اسے مسلمان تصور نہیں کرتے تھے، اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آئیے کچھ حج کے فضائل بھی سن لیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے ایمان میں کچھ تازگی آ جائے۔ حج کے فضائل میں سے یہ ہے کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں۔ حج مبرور اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ حج مبرور ہے کیا؟ حج مبرور یہ ہے کہ حج کرنے والا جب حج کیا ہو تو اس میں نافرمانی سے بچا ہو، معصیات سے بچا ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ واپس آئے تو پھر وہ نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہو اور گناہوں سے دور ہو، گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ حج مبرور یہ ہے۔ اسی طرح حج یہ سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے، حج سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب اللہ رب العالمین نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمرو بن عاص یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں نے ہاتھ بڑھایا، تم نے ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ شرط ہے کہ جب میں اسلام قبول کر لوں، جب میں دائرے اسلام میں آ جاؤں، جب میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے پیچھے کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں، سارے گناہ ختم کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اما علمتا، اے عمرو بن عاص کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تو نہیں جانتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے کے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے، پہلے کے سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت یہ پہلے کے سارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک شخص کسی ایسے شہر میں تھا، کسی ایسے گاؤں میں تھا کہ اسلام پر اسے عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس نے اس شہر کو چھوڑ دیا، ایسی جگہ چل گیا جہاں اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ کہا یہ ہجرت اس کے پہلے سارے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، پہلے کے سارے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ، اور یقیناً حج یہدم ما کان قبلہ، حج بھی پہلے کے سارے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، پہلے کے سارے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرۃ، لوگو حج عمرہ پر مداومت برتو، لوگو حج عمرہ پر مداومت برتو، فإنہما ینفیان الذنوب، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دونوں فقیری اور گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ کما
کما تنفع الکیر خبث الحدید، جس طرح کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حج و عمرہ یہ فقیری کو اور اسی طرح گناہ دونوں کو مٹا دیتے ہیں، دونوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ حج و عمرہ کرنا یہ گناہوں کے مٹانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص حالت حج میں یعنی حج کے لیے نکلا ہو اور اس کی وفات ہو جائے تو یقیناً وہ قیامت تک اس کے حق میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، قیامت تک اس کے حق میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات، جو شخص حج کے لیے نکلا اور اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، اس کے حق میں حج کا ثواب قیامت تک لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ومن خرج معتمرا، اور جو شخص عمرے کے ارادے سے نکلے اور فماتا اور اس کی وفات ہو جائے، کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، اس کے لیے عمرہ کرنے کا ثواب قیامت تک لکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص حج و عمرہ کے لیے نکلے اور اس کی اس دوران وفات ہو جائے تو قیامت تک اس کے حق میں عمرہ و حج کرنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفہ کے میدان میں وقوف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے اور وقوف کیا، ایک ایسے شخص نے وقوف کیا جس کی اونٹنی نے اس کے گرا دیا زمین پر، جس کی اونٹنی نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور گردن کی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عرفہ میں وقوف کرنے والا شخص تھا، لیکن اس کی اونٹنی نے اسے زمین پر گرایا اور گرنے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وفات پا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتسلوہ بماء وسدر، لوگوں اسے غسل دو پانی سے اور بیری کے پتے سے، اسے غسل دو پانی کے اور بیری کے پتے سے، وکفنوہ بثوبیہ، اور اسے دو چادر میں ہی کفن دو، اور حاجی لوگ دو ہی چادر لیے رہتے ہیں، کہا دو چادروں میں اسے کفن دو، اسے دو ہی چادر کی کفن دو، ولا تخمروہ راسہ، اور اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا، اس کے سر کو کھلا رکھنا، اور ولا تحنطوہ، اور اسے کوئی خوشبو بھی نہ لگانا۔ مردے کو خوشبو لگانا چاہیے، سر ڈھپنا چاہیے، لیکن کہا نہ اس کا سر ڈھپنا اور نہ اسے خوشبو لگانا، کیونکہ حج و عمرہ کرنے والے خوشبو نہیں لگاتے، جو حج و عمرہ کے حالت میں احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کی ممانعت ہے، تو کہا کہ اسے خوشبو نہیں لگانا۔ کیونکہ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، کیونکہ یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا کہ وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس حالت میں وفات پایا کہ حج کر رہا تھا یا عمرہ کر رہا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج و عمرہ کی بڑی فضیلت ہے۔